أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ مولانا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ رئیسہ صحرا صاحب جی ناز فاطمہ ناز فاطمہ ثانی۔ ہماری گفتگو کتاب صرف سادہ میں چل رہی تھی فعل مضاعف کے بارے میں، فعل صائم مذکور، فعل مضاعف ضعف کے بارے میں، ہاں فعل مضاعف کے بارے میں بات چل رہی تھی، اور ہم نے جو مین بات تھی وہ تو سمپل سی تھی، جو کتاب کی میں تھی وہ کیا تھی؟ فعل مضاعف وہ فعل ہے جس کا عین فعل لام فعل ایک جیسا ہے، کیونکہ فاعل فعل عین فعل ایک جیسا جی، لہذا فعل مضاعف کی تعریف بتائی تھی جس کے دو حرف ایک جیسے ایک جگہ، ٹھیک ہے نہیں؟ اب انہوں نے یہ کہا کہ فعل مضاعف میں ادغام ہوتا ہے۔ ادغام کی تین صورتیں ہیں، یا تو ادغام واجب ہوتا ہے، یا منع ہوتا ہے، یا جائز ہوتا ہے۔ فعل کے اندر جی فعل کی بات چل رہی تھی، کیونکہ پھر یہ بتایا کہ فعل ماضی میں ادغام کی کیا کیفیت ہے، اور فعل مضارع میں ادغام کی کیا کیفیت ہے، اور فعل امر میں ادغام کی کیا کیفیت ہے۔ تو بتائیے فعل ماضی میں ادغام کی کیا کیفیت ہے، یا واجب ہے یا منع ہے؟ منع ہے، 1 سے لے کے 5 صیغے تک ادغام واجب ہے، واجب ہے، باقی سب میں منع ہے۔ مدتا مددنا، باقی 6 سے لے کے آخر تک منع ہے، مددنا مددتا مددتما مددتی مددتی مددتما مددتنا مددتو مددنا، صحیح ہے نہیں؟ لہذا یہاں ادغام منع ہے۔ مضارع میں بھی دو صورتیں ہیں، کیفیت ہیں ادغام کی، یا واجب ہے یا منع، لیکن صیغے ٹھیک نہیں ہے۔ منع جائز نہیں ہے مضارع میں، جی امر میں ہے جائز۔ جی منع کہاں ہے؟ 6 اور 12ویں صیغے میں، باقی سب جگہ واجب ہے۔ یا مدو یا مدانی یا مدونا، دیکھیے تمدو تمدانی یمددنا تمددنا 6 بار ہے، پھر تمدو تمدانی تمدونا تمدینا تمدانی تمددنا، امدو نمدو، سب جگہ واجب ہے، 2 میں منع ہے۔ فعل امر میں 3 صورت کیفیت ہے ادغام کی، واجب بھی ہے، جائز بھی ہے، منع بھی ہے۔ منع تو وہی 2 صیغوں میں جہاں فعل مضارع میں تھا، 6 اور 12ویں میں جی، لیکن 5 صیغے 1 4 7 13 14، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، جی واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم میں ادغام جائز ہے، فعل امر میں اور مضارع مجزوم میں، ٹھیک ہے؟ باقی سب جگہ واجب ہے، 2 میں منع، 5 میں جائز، باقی میں منع واجب ہے۔ پھر انہوں نے کہا جن صیغوں میں ادغام واجب ہے جائز ہے، جن صیغوں میں ادغام جائز ہے جی، کیونکہ مضارع مجزوم میں بھی اور امر میں بھی آخر کا علامت رفع ساکن ہو جاتا ہے، ان 5 صیغوں میں آخر کا، کیونکہ علامت رفع ضمہ تھی ان 5 صیغوں میں نا، فعل مضارع جب مرفوع تھا، فعل مضارع جب مرفوع تھا تو ان 5 صیغوں میں علامت رفع کیا تھی؟ ضمہ تھی، لیکن جب یہ مضارع منصوب ہو جائے گا تو ضمہ ہٹ جائے گا، ساکن بچے گا، اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ 2 حرف جیسے ایک جگہ تو ہوں گے، لیکن الٹا ہو جائے گا، پہلا متحرک پہلے کیا تھا، پہلا ساکن دوسرا متحرک تو ادغام واجب ہوتا ہے، اس میں الٹا ہو جائے گا، پہلے پہ حرکت ہو کہ دوسرا ساکن ہو۔ لیکن ادغام یہ کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے، یہاں ادغام کرنے کے لیے ہمیں دوسرے حرف پر حرکت دینی پڑے گی۔ حرکت کیا دیں گے؟ عین الفعل پہ اگر ضمہ ہے تو تینوں حرکتیں دے سکتے ہیں، لیمدو لیمدا لیمدی، اور بغیر ادغام کے لیمدود، ٹھیک ہے؟ اور عین الفعل پہ فتح کسر ہے تو پھر ضمہ نہیں دیں گے، عافیت جی، دوسرے لے یا پھر را لے یا پھر رے لے یا پھر را لے یا پھر رے، بغیر ادغام کے لے یا پھر رے لے یا پھر چاہیے کہ وہ فرار کرے۔ یہ تو اتنی سی بات تھی، کتاب میں تو
مین میں اتنی بات تھی کہ بھائی فعل مضاف کسے کہتے ہیں اور فعل مضاف میں ادغام ہوتا ہے، ادغام کسے کہتے ہیں اور ادغام کی کتنی صورتیں ہیں اور ماضی مضارع امر میں ادغام کی کیا کیفیت ہے، بس اتنی سی بات تھی۔ لیکن ہم کلی طور پر ادغام کے بارے میں بحث لکھ رہے تھے اور پڑھ رہے تھے۔ بتایا تھا ادغام کے وجوبی موارد، ادغام کے جو بھی نوارے کہاں پہ ادغام واجب ہے، واجب کہاں پہ ہوتا ہے، ادغام واجب ہے۔ واجب ادغام کے وجوبی موارد کہاں پہ بتایا تھا، یا تو شروع میں لکھوایا تھا ادغام کہاں ہوتا ہے، دو متماثل حروف میں یا دو متقارب حروف میں، دو متماثل حروف میں، متماثل جو مثل ہیں بالکل، جیسے مرارا میں دو ہے سیم، مددا میں دونوں را متماثل ہیں نہیں ایک جیسے ہی مددا میں، لیکن متقارب کسے کہتے ہیں، وہ حروف قریبی حرف جو مخرج میں یا صفت و احکام میں ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے، جیسے نون کا ادغام یا میں کرتے ہیں، یرملون کو ادغام کرتے ہیں نہیں، نون ساکنہ تنوین کو یرملون میں ادغام کرتے ہیں، تو کیا نون ساکنہ یا ایک ہے نہیں یا نون ساکنہ رے ایک ہے، ٹھیک ہے، یا نہیں نون ساکنہ یا میم سیم ہے نہیں، ٹھیک ہے نہیں، قریب ہے۔ تو دو متماثل حروف شازیہ آپ لکھتے ہیں، شازیہ ہے چلی گئی، اگر وہ چلی گئی ہیں دو متماثل حروف میں ہو گیا، تو دو متماثل حروف میں کب ہوگا، پہلا پہلا ساکن حرف اور دوسرا دوسرا حرف ہو، چاہے ایک کلمے میں ہو، اب وہ چاہے ایک کلمے میں ہو دونوں یا لیکن اس کی دو صورتیں پہلی صورت سے یہ جدا کر دی تھی کہ پہلا والا ان میں سے اگر حرف مدی ہے اور ادغام کرنے کی صورت میں کسی اور کلمے سے قیاسی وزن سے اشتباہ کا خوف ہے تو پھر ادغام نہیں ہوگا، اور اگر دو کلموں میں تب پہلا والا اگر حرف مد ہے تو نہیں ہوگا، یا دونوں متحرک ہوں، دونوں متحرک ہوں لیکن پہلا جائز تسکین ہو، لیکن پہلا حرف جائز تسکین ہو، ساکن کرنا جائز ہو، بتایا تھا جائز تسکین کب ہوتا ہے، جب وہ یا تو خود پہلا والا حرف مدغم بھی نہ ہو یا کلمے کا پہلا حرف نہ ہو، صحیح ہے نہیں، اب انہوں نے کہا کہ دونوں متحرک ہیں، پہلا جائز تسکین ہے تو ادغام واجب ہے، جی ادغام واجب ہے، تو کیسے کریں گے، ساکن کرنے کے لیے کہا کہ دو صورتوں میں اسے ساکن کر کے اس کی حرکت اس کے ماقبل کو دے دیتے ہیں، جی جب اس سے پہلے حرف صحیح اور ساکن ہو یا اس سے پہلے فاؤل فعل ہو اور وہ ساکن ہو، تو اس والے پہلے والے حرف کی حرکت دونوں متعلق پہلے والے کی حرکت ایسا کرنے کے لیے پہلے کو ساکن کرنے کے لیے اس کی حرکت ماقبل کو دے دی جائے گی، باقی اس کے علاوہ حرکت کو ہٹا دیں گے، کسی کو دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ لکھا تھا نہیں، ہلو جی آواز آ رہی ہے، یہ شارٹ میں نے یہاں لکھ دیا، اب ہے دو متماثل حروف میں، دو متقارب، دو متقارب اس میں بھی دو صورتوں میں ہوگا نہیں، کب ہوگا، دو متقارب حروف میں کل بتایا تھا، ادغام لام الف لام کا لام حروف شمسی، الف و لام پہ لام کا ادغام حروف شمسی میں، حروف شمسی، حروف شمسی کون سے ہیں جی،
حروف یاد رکھنا شمس. ہے جی. ہلو. جی نہیں پتا حروف شمسی کسے کہتے ہیں؟ حروف شمسی اور جی قمری. جی جو الف لام لکھتے ہیں اور لیکن پڑھا نہیں جاتا. ہاں جن کو پڑھا لکھا. اب دیکھیے الشمس ادی ہے کو مثال کے طور پر. دال. کیا ہے؟ دال ہے دال. کیا لکھا ہے یہ؟ الشمس و شیم. ادی کو ٹھیک ہے. دال. الشمس کیا لکھا ہے؟ الشمس. تو الشمس. یہ دو شین تھوڑے گئے یہاں. ایک لام ہے ایک شین ہے. ایک لام ہے ایک شین ہے. شین. دو متماثل حروف توڑے ہیں نہیں. متقارب میں آتے ہیں یہ. لہذا پہلا مقام وجوبی متماثل حروف میں ادغام کا واجب ہے. الف لام کے لام کا ادغام حروف شمسی میں ادغام واجب ہے. حروف سمجھ میں آ رہا ہے شمسی میں واجب. نہیں؟ حروف شمسی میں مثال کے شمسی طور میں پر واجب. ہاں جیسے کیا پڑھیں گے اسے؟ اس. کیا پڑھائے؟ الرجل. 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 تو یہ دو را نہیں ہے. ایک لام ایک را ہے. لام کو را میں ادغام کیا ہے. الرجل. یا ابھی مثال دی تھی الشمس. ادی کو. الدیق مثلا جی شمس. دیکھیے لام کو شین میں ادغام کیا یا لام کو رے میں ادغام کیا. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی دوسرا مقام کہاں ہے؟ دوسرا مقام آپ کو پتہ ہی ہے. نون ساکنہ کا ادغام یرملون میں. نون ساکنہ کا ادغام یرملون ہے. ادغام یرملون. یرملون جانتے ہیں؟ جی یرملون جانتے ہیں؟ جی لفظ ہے وہ. حروف 6 حروف. حروف ہے. یرملون میں. یرملون کسی سے دیکھ لیجیے. یہ رے میم لام واو نون. یرملون میں. اب نون ساکن کے بعد جب بھی ان میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو ادغام واجب ہے. کون کون سے حروف یرملون؟ یا را یا را میم میم لام لام واو اور نون. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر دیکھیے. لیکن یہ ادغام جو یرملون میں ہوتا ہے آپ نے تجوید میں پڑھا ہوگا یا پڑھیں گے. دو طرح کا ادغام ہوگا. نون ساکن کا ادغام حروف یرملون میں دو طرح کا ہوگا. ایک ہے غنہ کے ساتھ ایک ہے بلا غنہ. غنہ کے ساتھ بلا غنہ. غنہ یعنی ناک سی آواز آئے گی. نون نہیں ادا ہوگا بس نون کی خوشبو سی آئے گی. مثال کے وہ لام اور رے کو چھوڑ کر. لام اور رے کو چھوڑ کر. چھوڑ کر. لام اور رے یعنی یمون. یمون میں ادغام غنہ کے ساتھ ہوگا. دیکھیے پہلے یا کی مثال کیا ہے؟ میں یتقی. میں تقی. نون صاف نہیں ہے لیکن یا مثال کے طور پر من بعدی واو من ولی. ٹھیک ہے. یا من ٹھیک ہے نہیں. لیکن لام اور رے میں ادغام بلا غنہ. اس میں نون کی بالکل بھی آواز نہیں آئے گی. مر ربی مر ربی مر ربی. ٹھیک ہے نہیں. ٹھیک ہے نہیں. مل لدن کا مل لدن کا. اشہد اللہ اشہد اللہ نہیں ہے وہ اللہ ہے وہ. ٹھیک ہے نہیں. اشہد اللہ تھا وہ. لیکن نون ساکن کا لام میں ادغام وہ ہے یہ وہ بغیر غنہ. اللہ الہ الا اللہ. اشہد اللہ
اب نون کی ذرا سی بھی خوشبو بھی نہیں آئے گی. صحیح ہے نہیں؟ بہرحال ادغام تو ہے نا, چاہے وہ غنہ کے ساتھ ہو چاہے بنا غنہ ہو, ادغام واجب ہے. تو دو متقارب آپ بتائیے نون ساکنہ یا ان میں سے کوئی سیم ہے یہ؟ نون ساکنہ جیسے متماثل حروف ہیں. نیٹ ورک چلے گا کیا؟ کسی کو آواز نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے آواز. بول کیوں نہیں رہا؟ دیکھیے اتنا ڈسٹرب ہو جاتا ہے اگر آپ نہیں بولتے تو ایسا لگتا ہے جیسے. تو نون ساکن اور یا کیا متماثل حروف ہیں؟ نون ساکن را سیم, نون اور میم سیم ہے, نون اور لام نہیں نون اور نون سیم ہے. ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے. جی یہ مولانا. تو دو متماثل حروف میں آپ ادغام ہو گیا, دو متقارب حروف میں. دو متماثل حروف میں ادغام کب واجب ہے؟ جب پہلا ساکن ہو دوسرے پہ حرکت ہو, یا دونوں متحرک ہو لیکن پہلے کو ساکن کرنا جائز ہو. متقارب حروف میں ادغام کب واجب ہے؟ جب الف لام کو حروف شمسی میں, لام کا ادغام حروف شمسی میں اور نون ساکن کا ادغام یرملون میں, یہ ادغام واجب ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ مگر شرط ہے, شرط ہے. شرط یہ ہے کہ دو کلموں میں ہو. شرط یہ ہے کہ نون ساکن اور نون ساکن یا نون ساکن کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ دونوں متقارب حروف. دو شرط یہ ہے کہ دونوں متقارب حروف دو کلموں میں ہوں. ٹھیک ہے, دو کلموں میں. اب دو کلموں میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ گیپ نہ ہو قریبی, ایک دوسرے کے جبھی تو مضاف جبھی تو بنے گا جب جوہر پہ جگہ ہو. جی مثال کے طور پر میں نے تو دکھا دیا تھا آپ کو کیا, لیکن من ایک الگ حرف کلمہ ہے, اور یتقی الگ کلمہ ہے. میں یتقی, دیکھیے نون کا ادغام یا میں ہوا نہیں. میں یتقی یا محمد کیا لکھا ہے؟ اب آپ کہیں گے اس میں نون ساکن کہاں ہے؟ اس میں نون ساکن یا نہیں؟ جی کہاں ہے؟ کہاں ہے نون ساکن؟ اس میں تو یہ رہا نون ساکن, اس میں کہاں ہے نون ساکن؟ کوئی بتائے گا؟ محمد کے دوسرے نیم پر آگا. جی اگر ہم جہاں پہ دال کے دوسرے محمد کے دوسرے نیم پر ہے. محمد کے دوسرے میم پہ نون کہاں ہے؟ تنوین ہے. دیکھو دال پہ تنوین ہے. تنوین کی تعریف نہیں پتا تنوین کسے کہتے ہیں؟ تنوین ایک ایسا ساکن نون ہے جو لکھا تو لکھا نہیں پڑھا جاتا ہے. لکھا کیسے گیا؟ ایسے لکھا ہے, پڑھا کیسے جا رہا ہے؟ محمد دن, ایسے ہی تو پڑھ رہے ہیں آپ. محمد جی 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 یہی بولا تھا. تو ایک دم آپ کہیے کہ تنوین ہے. تنوین ایک نون ساکن ہی ہوتا ہے. جی دیکھیے دو, دیکھیے سمجھ پا رہے ہیں یہاں پہ یہ بتائیے گا کہ دو دال ہے. دو دال پہ توجہ مت دیجیے گا, نہیں ایک دال ایک رے ہے. ایک دال ہے, پہلی بات تو دو دال نہیں ہے, ایک دال ایک رے. کہا کہ دو متقارب حروف کہاں ہے؟ نون ساکن ہے. کہاں ہے نون ساکن؟ دال جو ہے یہ محمدن, کیونکہ تنوین بتائیے ایک ایسا ساکن نون ہے. تنوین ایک ایسا ساکن نون ہے جو لکھا تو نہیں جاتا لیکن پڑھا جاتا ہے. محمدن, محمدن, محمدن آ رہا ہے نون, پڑھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, جی تو تنوین کو اسی لیے تنوین کو الگ سے نہیں ذکر کیا کہ نون ساکن یا تنوین کا ادغام, سیدھا کہہ دیا نون ساکن کا ادغام, کیونکہ تنوین بھی تو ایک ساکن نون ہی ہے. اب دیکھیے محمد میں
نون جو ہے وہ تنوین کا رے میں مل گیا، اب نون نہیں پڑھا جائے گا، محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے نہیں؟ جی یا مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کیسے لکھا جاتا ہے، مما، ایسے ہی پڑھتے ہیں، مما خلق، مما خلق، اصل میں یہ کیسے تھا، من ما خلق، لیکن دو کلموں میں ہے نہیں نون ساکن اور میم، صحیح ہے بھائی؟ جی جی سمجھ میں آ گیا نہیں؟ جی، یہ تو تھے ادغام کے وجوبی موارد، ادغام کے وجوبی موارد۔ ہاں، یہ نقطہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، حروف شمسی میں جو لام کا ادغام ہے، تو حروف شمسی میں لام بھی تو ہے، لام کو لام میں ادغام کیجئے تو یہ متماثل میں آئے گا، ایسے نون ساکن یا مدون کے نون میں یہ کون سے میں آئے گا، تو متماثل حروف میں آ جائے گا، صحیح ہے نہیں؟ جی یہ واجب موارد تھے، جائز انشاءاللہ کل پڑھیں گے، تو کہا ادغام جائز ہے، کہا تو ادغام کے وجوبی موارد کہاں کہاں ادغام واجب ہے، دو مقام پر، یا تو دو متماثل حروف میں ادغام ہوگا، یا دو دو متماثل متماثل حروف ہو گیا، دو دو متماثل متحرک، حروف میں کب ہوگا، جب پہلا ساکن ہو دوسرا متحرک ہو، یا دونوں متحرک ہیں تو پہلا جائز التسکین ہو، ساکن کرنا اس کو جائز ہو، اور متقارب حروف میں کب ہوگا، لام کا ادغام حروف شمسی میں اور نون ساکنہ کا ادغام یرمدون میں، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی باقی جائز کہاں کہاں ہے، اس کے مقامات کل سے انشاءاللہ، کہاں پہ پھر منع ہے وہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے؟ جی مولانا جی۔ تحسین فاطمہ صائم بطیسہ زیرہ سمرین کو جرب نشاط فاطمہ حالت الفوق ہے، دیکھیے فصل دہم مضاعف، گزشت، یہ بات گزر گئی مقدمے میں جو میں نے بتایا تھا کہ مضاعف کلمہ اس کے، مضاعف ایک ایسا کلمہ ہے کہ فاؤ عین، یا تو فاؤ فعل و عین الفعل، یا عین و لام الفعل آنا ہم جنس باشد، یا اس کا عین الفعل اور لام الفعل ہم جنس ہو، یا فاؤ فعل و عین الفعل، یا عین الفعل و لام الفعل، یہ کلمے کی بات چل رہی ہے، ورنہ فعل میں فاؤ الفعل اور عین الفعل نہیں ہو سکتا صحیح، لیکن در زبان عربی، لیکن عربی زبان میں فعلی کے فاؤل فعل و عین الفعل آن ہم جنس باشد، وہ فعل کے جس کا فاؤل فعل اور عین الفعل ہم جنس ہو، شنیدے نہ شدہ، سنا نہیں گیا ہے، بنابراین لہذا فعل مضاعف منحصرہ در فعلی کے عین الفعل و لام الفعل آن ہمانند باشد، لہذا فعل مضاعف منحصر ہے، محدود ہے اس فعل میں کہ جس کا عین الفعل اور لام الفعل ہم جنس ہو، جیسا ہو، جیسے مدادا میں عین الفعل لام الفعل سیم ہے، صددا میں عین الفعل لام الفعل ہم، فعل مضاعف چنان کے در مقدمے گزشت، فعل مضاعف جیسا کہ مقدمے میں گزر گیا یہ بات، در معرض ادغام آتی، اس میں ادغام کا ہوتا ہے، ادغام کا مقام ہے، لیکن ادغام در بعضی الصیغہ یہ فعل مضاعف واجب و در بعضی جائز و در بعضی ممتنع، لیکن ادغام فعل کے بعض صیغوں میں واجب ہے، بعض صیغوں میں بعض واجب کی ہے، جائز بعض بعض صیغوں میں میں منع ہے، جائز اور بعض صیغوں میں منع ٹھیک ہے۔ ہے؟ ماضی فعل کی بات، فعل ماضی در 5 صیغہ اول ماضی، ماضی کے شروع کے 5 صیغوں میں ادغام واجب است، کیوں؟ زیرا حرف دوم متحرک، اس لیے کہ پہلا حرف کیا دوسرا حرف متحرک ہے، پہلا جائز التسکین ہے، اس میں ساکن کرنا جائز ہے، بھائی عین الفعل پہ تو حرکت ہوتی ہے نا ماضی میں، یا ضمہ یا کسرہ یا فتحہ، بھائی فعولا یا فعیلا یا فعالا کے وزن پہ تو ماضی آتا ہے، تب دو حرف ایک جیسے اگر آ بھی جائے اس میں تو عین پہلا متحرک تو ہے لیکن جائز التسکین ہے، ادھر باقی صیغہ ممتنع بھی بادشاہ، تو باقی صیغوں میں منع ہے، زیرا اس لیے کہ حرف دوم ساکن، اس لیے کہ دوسرا حرف ساکن ہے اور اس کا سکون ضمیر رفع متحرک کے متصل ہونے کی وجہ سے ہے،
جیسے اب اس کی گردان مدہ سے کریں گے، مدہ ہے اس نے کھینچا، فعلا کے وزن پہ ہے، مدہ مدہ مدو مدد مدتا عام یہاں سے مانا ہے مددنا، مددتا مددتما مددتو مددتی مددتما مددتنا مددتو مددنا، ماضی مجہول مدہ مدہ مدو، ٹھیک ہے نہیں؟ ایک چیز پہ آپ نے دھیان دیا، اگر آپ لوگوں نے تجوید پڑھی ہے تو ضرور دھیان دیا ہوگا، دینا چاہیے، مددتا مددتا کیا ہے ساتھ وسیلہ؟ مددتا یہی ہے نا؟ جی اس دال کا اس دال میں ادغام نہیں ہو سکتا کیونکہ دوسری حرف ساکن ہے اور اس کا ساکن اس متحرک ضمیر کی وجہ سے ہے، لیکن اس دال کا اس تے میں ادغام جائز ہے، یاد ہے نہیں؟ آپ جا کے تجوید میں پڑھیں گے کہ دال اور تے کو یا تو تے کو دال میں ادغام کر لیجیے، نہیں دال کو تے میں، اگر دال ساکن پہلے ایسے تو آپ مددتا مددتا مددتا، یہ بات تجوید میں آئے گی، یہ بات صحیح ہے نہیں؟ مددتا مددتما مددتم مددتی مددتما مددتنا مددتو مددنا، ٹھیک ہے نہیں؟ جی اب مددنا میں تو نون ہے نا دال کے بعد، دیکھیں اس میں نہیں ہوا مددنا، لیکن اس سے پہلے جہاں جہاں تے تھی مددتا مددتما مددتم مددتی مددتما مددتنا مددتو، جہاں جہاں تے تھی دال کے بعد وہاں ادغام ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ جائز والا ہے شاید، یہ بات پڑھیے تجوید میں آئے گا، صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم